السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، کبھی کبھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل بہت ہی ہلکا ہے یا چھوٹا ہے، یا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ چھوٹا عمل سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل اور جنتوں کی بشارتیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان اس کو ہلکا یا چھوٹا سمجھ کر اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو تم بھی اسی طرح اللہ اکبر کہو، اور اس کے بعد جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اسی طرح کہو، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اسی طرح کہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخر میں جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ تو تم بھی اسی طرح لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے یہ لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے کہا، فرمایا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مؤذن کے الفاظوں کو اسی طرح دہرایا جائے جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، اور یہ صدق کے دل سے جو شخص یہ کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج میں بھی، آپ بھی اور تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو اس کا طریقہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا گئے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اس مکمل پکار کے رب اور قائم نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم۔ میرے محترم دوستو، تمام مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت، مؤذن کی پکار کو وہ سنیں تو اپنے آپ کو کاروبار میں نہیں، بات چیت میں نہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول نہ رکھیں، بلکہ غور سے مؤذن کی پکار کو سن کر اسی طرح اس کا جواب دیں، اور جب وہ یہ کہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور آخر میں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، پھر یہ دعا جو میں نے پڑھی وہ پڑھی جائے، تو انشاءاللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی،
اور جنت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔